لم يصرح باسمه عليه السلام تعظيما وإجلالا وتنبيها على أنه فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلا إليه. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ، علی من، ٹھیک ہے. تو مراد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا، ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی کیوں نہیں لیا؟ بس اتنا سا سوال ہے. کہا اوپر اس ذات والا کے جسے اللہ رب العالمین نے بھیجا، اوپر اس ذات والا کے جسے اللہ رب العالمین نے بھیجا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی کیوں نہیں لیا؟ سوال سمجھے نہیں؟ آسان بات ہے، ٹھیک ہے. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ نام نامی نہ لینے کی ایک وجہ ہے تعظیم و اجلال. کیا؟ تعظیم و اجلال. کبھی آپ کسی شخصیت کا اتنا ذہن آپ کے دل میں اس کی مطلب مقام ہوتا ہے کہ آپ نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. استاذ گرامی علامہ نور احمد صاحب نارنگ منڈی سے تھے. تو ان کے استاذ، میں نے پچھلے دن بھی ان کا ذکر کیا تھا کہ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی جو ہیں، ان کے والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب. تو حضرت قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب کے کلاس فیلو ہیں، آپ کے ہم سبق ہیں حضرت قبلہ استاذ نواز احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ جو استاذ قبلہ نواز احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کو بڑے استاذ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور میں نے بخاری شریف کے کچھ اسباق پڑھے قبلہ استاذ صاحب سے، اور جو جن استاذ صاحب کا میں نے نام لیا، استاذ قبلہ علامہ نور احمد صاحب، یہ بھی میرے استاذ ہیں، میں نے ابتدائی کتابیں ان سے پڑھی. تو ان کے بھی استاذ تھے استاذ قبلہ علامہ نواز احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گجرانوالہ میں ان کا مزار شریف ہے. تو ان کے بھی استاذ تھے. تو میں نے اپنے استاذ صاحب کے سامنے ان کے استاذ صاحب کا نام لیا. میں نے یوں کہا، میں نے کہا استاذ نواز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اس وقت تو باقاعد حیات تھے، میں نے کہا استاذ نواز صاحب فرما رہے تھے. تو میرے استاذ صاحب نے مجھے ٹوک دیا. انہوں نے کہا چمن زمان، ہم ان کا نام نہیں لیتے، ہم بڑے استاذ صاحب کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ہم بڑے استاذ صاحب کہتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نام لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسا پایا جاتا ہے آپ کے دل میں کسی بھی شخصیت کا اتنا عزت احترام اور اکرام ہوتا ہے کہ آپ اس اکرام اور احترام کے پیش نظر نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں. اب سچ پوچھے نا، ہمارا اپنا جو مزاج ہے وہ بھی ایسا بن چکا ہے. ابھی جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دل میں تھوڑی چیز چبھن محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ صحیح طرح سے بیٹھتا نہیں ہے، اور وہ الفاظ اسلوب گفتگو جو ہے اس سے ہماری کانوں کو شناسائی نہیں ہے، مطلب اس لحاظ سے شناسائی نہیں ہے کہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے یہ انداز. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عام طور پہ ہم نام نہیں لیتے، بالخصوص اہل سنت و جماعت، ٹھیک ہے. اور ہم نام نہیں لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نام لینا جو ہے وہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو یہ
بے ادبی نہیں کہا جائے گا. ادب کے خلاف والا جملہ شاید مناسب نہیں ہے. یوں کہا جائے کہ اجلال و تعظیم کے پیش نظر نام لینا پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے جیسے اس نے کہا کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گرفتن کمال بے ادبی است، کہ ہزار بار میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھووں تو اب بھی آپ کا نام لینا بے ادبی، انتہائی بے ادبی ہے. آپ کا نام نامی اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے، اتنا عالی ہے کہ جیسے صاحب بردہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات والا ہے، آپ کے معجزات اس ذات کے مقابلے میں اسی انداز میں ہوتے تو آپ کا نام لینے سے مردے زندہ ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ کہ یہاں پر جو سوال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیوں نہیں لیا گیا، تو اس کا پہلا جواب دیا تعظیماً و اجلالاً. یہ ازرہ ادب، ازرہ تعظیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کا نام نامی نہیں لیا گیا. بات آپ سمجھے، معنی کریں. نئی تصریح کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کی، لیکن لم یصرح، تصریح نہیں کی. سمجھے، ایسی چیز ذکر کی ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا مراد ہے. ٹھیک ہے، لیکن نام کی صراحت نہیں، اس لفظ تصریح بولا. ٹھیک ہو گیا. نئی تصریح کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کی ازرہ تعظیم و اجلال. ایک وجہ نام نہ لینے کی. دوسری وجہ نام نہ لینے کی بات پہ توجہ رکھنا. شاہ صاحب جو ہے نا وہ محبوب شاہ صاحب بھی شاہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر مدرسے کے اندر اور کئی سادات ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں، زیر تعلیم ہیں. تو اب آپ غور کریں کہ یہ بھی شاہ صاحب ہیں، وہ بھی شاہ صاحب ہیں، دانیال شاہ صاحب ہیں، سمیع اللہ شاہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر صرف شاہ صاحب کا، شاہ صاحب کلمہ تعریف ہے، کلمہ مدح ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن صرف شاہ صاحب کہا جائے اور ذہن کسی ایک بندے کی طرف جائے تو ایسا نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو سمجھے بات کو. ایک ہے صفت کمال اور ایک ہے صفت کمال کا کسی شخص کی وہ صفت کمال کہ جب ذکر کیا جائے تو ذہن ادھر ہی جائے. مطلقاً جب ذکر کیا جائے تو ذہن ادھر ہی جائے. آپ سمجھ رہے بات کو. یہ جو صفت کمال ہوتی ہے نا کسی بھی شخص کی، یہ جو ہے حالت ہوتی ہے، یہ بہت کمال والی حالت ہوتی ہے. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب تو بہت سے ہیں لیکن کما حق ہو جو شاہ صاحب کہلانے کے لائق ہے وہ فلاں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. جیسے آپ استاد صاحب کہہ لیں جی، تو اب اساتذہ کتنے یہاں پر ہیں. تو اب جب آپ کہتے ہیں استاد صاحب تو صرف استاد صاحب کہنے سے کسی ایک استاد کی طرف ذہن نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن ادارے میں بعض اوقات ایک شخص ہوتا ہے جو بڑا استاذ ہوتا ہے، تو جب وہ بڑا استاذ ہوتا ہے تو جب آپ استاد صاحب کہتے ہیں تو ذہن ان کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف استاذ نہیں ہے، اس منصب پہ اس انداز میں وہ بیٹھا ہے، اس منصب پہ اس انداز میں وہ فائز ہے کہ جب مطلقاً ذکر کیا جائے تو کہیں اور ذہن جاتا ہی نہیں ہے. جیسے حضرت قبلہ مفتی محمد حسین قادری صاحب نور اللہ مرکزہ جب بقید حیات تھے تو آپ سکھر میں اگر مفتی صاحب کہتے تھے تو ذہن انہی کی طرف جاتا تھا. ٹھیک ہے. میں نے وہ وقت نہیں پایا یہاں پر، لیکن میں نے سنا ہے کہ جب مفتی صاحب کہا جاتا تھا تو حضرت قبلہ مفتی محمد حسین قادری صاحب نور اللہ مرکزہ ذہن انہی کی طرف جاتا تھا. آپ سمجھ رہے بات کو. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سکھر میں مفتی کوئی اور نہیں تھا. ہم جو لوگ اصحاب فضل و کمال ہیں، اصحاب علم ہیں، ان کی خوبی اور کمال کا انکار نہیں کرنا چاہیں گے اور درست بھی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کسی کو کوئی خوبی اس انداز میں عطا فرماتا ہے کہ جب مطلقاً نام لیا جائے تو ذہن صرف اس کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ذہن میں رکھنا یہ جو حیثیت ہے، یہ حیثیت بتاتی ہے کہ یہ شخص اس خوبی میں اور اس کمال میں عام افراد جیسا نہیں ہے تو اس کے افراد سے، لیکن ان افراد میں اتنا نمایاں ہے کہ جب مطلق بولیں گے تو یہی مراد ہوگا.
बात समझ रहे हैं। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मतलब 300 से ज़ायद 313 या 315 रसूल मबूस फरमाए, ठीक है ना जी। अम्बिया की तादाद ज़्यादा है, रसूल इज़म की तादाद कम है। अम्बिया किराम जैसे हदीस में फरमाया 1 लाख से ज़ायद, और रसूल इज़म उनमें से 313 या 315। बात समझ रहे बात आप। अब गौर करें कि काना अला मन अरसलहू, तो रसूल तो बहुत से हैं, लेकिन मुसन्निफ ने सिर्फ अला मन अरसलहू कहकर इस बात की तरफ इशारा किया कि रसूल तो और भी हैं। हुजूर का वस्फ़ रिसालत वो है कि जब हम मुतलक रसूल बोलेंगे ज़हन कहीं नहीं जाएगा तो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात वाला की तरफ जाएगा। बात समझ रहे, जैसे फरमाया ना सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम सुम्मा जाअकुम रसूल, वहाँ तो रसूल नकरा है, ठीक है ना। तो मुफस्सिरीन किराम की एक बड़ी अक्सरियत कहती है मुराद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला है। हालांकि ये नहीं कहा तो सुम्मा जाअकुम रसूल, हज़रत इब्राहीम भी हो सकते थे, मूसा भी हो सकते थे, हज़रत ईसा भी हो सकते थे, जनाब दाऊद भी हो सकते थे, हुजूर भी हो सकते थे। बात आप समझ रहे। तो फिर सुम्मा जाअकुम रसूल जो है, ये जो रसूल फरमाया यहाँ से हुजूर क्यों मुराद, इसलिए कि हुजूर वस्फ़ रिसालत में वो कमाल रखते हैं कि जब मुतलक बोला जाए, सुम्मा जाअकुम रसूल मुतलक है, ठीक है, जब मुतलक बोला जाएगा तो ज़हन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला की तरफ जाएगा। तो ज़हन में रखना, ये एक तरह की तारीफ़ होती है। एक तो रसूल कहा, फिर इस अंदाज में कहा कि तंबीह की कि देखो इनका वस्फ़ रिसालत वो वस्फ़ है कि जब मुतलक बोलेंगे तो किसी और तरफ ज़हन नहीं जाएगा, सिर्फ इन्हीं की तरफ ज़हन जाएगा। मेरी बात आप समझे। खुलासे कलाम दोबारा समझें। सवाल ये था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम की तस्रीह क्यों नहीं की गई। तो उसका दूसरा जवाब ये दिया कि आप अलैहिस्सलाम को वस्फ़ रिसालत से याद करके इस बात पर तंबीह की कि रसूल तो और भी हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम वस्फ़ रिसालत में उस मकाम और मर्तबा पे हैं कि जब मुतलक ज़िक्र किया जाए तो ज़हन कहीं नहीं जाता, ज़हन हुजूर की तरफ जाता है। ज़हन में रखें, ये सिर्फ़ उस सिफत के साथ इत्तिसाफ़ पर दलालत नहीं करता। इस अंदाज की जो कलाम है उस सिफत के साथ सिर्फ इत्तिसाफ़ पर दलालत नहीं करती, बल्कि ये बात दलालत करती है कि ये उस सिफत से मुत्तसिफ़ भी है और उसमें कामिल भी है। बात समझे, माना करें। और तंबीह करते हुए इस बात पर कि आप अलैहिस्सलाम उसमें जो ज़िक्र किया गया वस्फ़ से फ़ी मा ज़ुकिरा, ठीक है ना, ये मा मुबय्यन है और मिनल वस्फ़ बयान है उसका। उसमें जो ज़िक्र किया गया वस्फ़ से उस मर्तबा पर हैं कि नहीं ज़हन जाता इस वस्फ़ से मिन्हु में हु का मर्जी अल वस्फ़, इस वस्फ़ से मगर आप अलैहिस्सलाम की जानिब इलैहि में ही ज़मीर का मर्जी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला है। ठीक हो गया जी। पढ़े। वख्तार मिन बैन सिफ़ात हाज़ी लिकौनिहा मुस्तलज़िमतुन लिसाइर सिफ़ातिल कमालियति मा फ़ी मिन तस्रीह बिकौनिही अलैहिस्सलाम मुरसलन फ़इन्न रिसालत मुरसलन फ़इन्न रिसालत फ़ौक़ नबुव्वति फ़इन्नल मुरसला हुवा नबियुल्लज़ी उरसिला इलैहि दीनुन व किताब। तवज्जो है आपकी। सवाल ये है कि नामी न लेने की दो वजह, एक ताज़ीम व इजलाल, दूसरा इस बात पर तंबीह कि आप अलैहिस्सलाम का ये वस्फ़ ऐसा है कि जब इस वस्फ़ का ज़िक्र किया जाए तो ज़हन इधर ही जाता है, हुजूर की जानिब ही जाता है, कहीं और नहीं जाता। ये दो वजह तो जो है। सवाल ये है कि नाम न लेने की तो ये दो वजह हो सकती है, नाम नहीं लिया उसकी ये दो वजह। फिर आप अलैहिस्सलाम के औसाफ तो ला तुअद्दु वला तुहसा हैं, औसाफ कमालिया आपके अनगिनत और बेशुमार हैं। ठीक हो गया। तो जब आप अलैहिस्सलाम के औसाफ कमालिया अनगिनत और बेशुमार हैं तो ख़ास इस वस्फ़ को ज़िक्र करने की वजह क्या है, नहीं समझे आप। एक सवाल ये है
کہ نام کی تصریح کیوں نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. جی اب سوال یہ ہے کہ نام کی تصریح تو نہیں کی, اس وصف کی تصریح کیوں کی؟ وصف تو کوئی اور بھی ذکر کیا جا سکتا تھا, خاص اسی وصف کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ بات سمجھے؟ یہ سوال. تو اس کا انہوں نے جواب دیا. حاصل جواب سمجھو. حاصل جواب یہ ہے کہ سارے کے سارے جو اوصاف کمالیہ ہیں وہ اس وصف کو لازم ہیں. وجہ ہے آپ دیکھیں نا, آپ نے کہا یہ میرا بھائی ہے, آپ نے کہا یہ میرا بھائی ہے. تو جب آپ نے کہا یہ میرا بھائی ہے تو اس سے یہ باتیں لازم نہیں آتی کہ بھائی جو ہے یہ کوئی بڑی سیٹ پر ہو یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اور باتیں. ٹھیک ہے. یا یہ مثال نہ سمجھو, آپ یہ کہو جی یہ ہمارے گھر میں رہتا ہے. جی آپ کہو بھائی یہ مثلا آپ کی قوم ہے, تمہاری قوم کیا ہے؟ انڈڑ. بھائی یہ انڈڑ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا یہ انڈڑ ہے, تو انڈڑ ہونے سے یہ تھوڑا لازم آئے گا کہ یہ آپ کا بھائی بھی ہو. اس سے یہ تھوڑا لازم آئے گا کہ یہ آپ کے والد کا بیٹا بھی ہو. اس سے یہ تھوڑا لازم آئے گا کہ اس کا اور آپ کا علاقہ بھی ایک ہو. یہ لازم آئے گا. آپ نے کہا یہ انڈڑ ہے, تو انڈڑ کہنے سے اس کی قوم کا تو پتہ چل گیا, لیکن باقی جو اوصاف ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں ہوا. آپ کہیں یہ میرا بھائی ہے. جب آپ نے کہا یہ میرا بھائی ہے, اب آپ کی قوم ہمیں پتہ ہے کہ آپ انڈڑ ہو. جب آپ کی قوم کا ہمیں پتہ ہے, آپ نے کہا یہ میرا بھائی ہے, تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کا علاقہ ہے کہ آپ کے والد کا بیٹا ہے, اس کی قوم جو ہے وہ انڈڑ ہے اور وغیرہ وغیرہ. باقی جتنی چیزیں بھائی ہونے کی حیثیت سے لازم ہیں وہ پتہ چل گئی نہیں چل گئی. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوصاف وہ ہوتے ہیں جن کو ذکر کیا جائے تو صرف انہی کی خبر ملتی ہے. بعض اوصاف وہ ہوتے ہیں جن کو ذکر کیا جائے تو ان کے ساتھ بے شمار اوصاف کی بھی خبر مل جاتی ہے. اب کہا جاتا عربی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ذکر کیا جاتا عربی. حضور کا وصف ذکر کیا جاتا کہ آپ ہیں مدنی, کہا جاتا مکی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو ان اوصاف سے باقی اوصاف کی طرف اشارہ نہ ہوتا. لیکن جب کہا نا اعلیٰ رسول, رسول وہ ہے کہ جس کی ذات میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں. آپ سمجھیں؟ جس کی ذات میں سارے کمالات پائے جاتے, سارے اوصاف کمالیہ رب رسولوں کو عطا فرماتا ہے. کیونکہ انسانیت کی جہاں ترقی رک جاتی ہے اس سے آگے جو ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے نبی اور رسولوں کا مقام ہے. غیر انبیاء اور غیر رسول جتنے بھی بڑے ہو جائیں ان کے آگے جا کے نبیوں کا مقام ہے, اس سے آگے رسولوں کا مقام ہے. بات سمجھے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وصف ذکر کیا تو سارے اوصاف کمالیہ اس کے ضمن میں آ گئے. بات ہے ہی ذہن میں مانا کریں. اور اختیار کیا صفات کے بیچ سے اس کو مسبب ہونے اس کے ملزوم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استلزام کا جو فاعل ہوگا وہ ملزوم ہوگا, جو مفعول ہوگا وہ لازم ہوگا. تو یہ ملزوم ہے, ساری صفات کمالیہ اس کو لازم ہے. ٹھیک ہو گیا. مسبب ہونے اس کے ملزوم دیگر صفات کمالیہ کے. تو جو ہے یہ مستلزمتاً کو صحیح یاد کر لو, کیونکہ آج کے جو محققین ہیں وہ بیچارے مستلزمتاً کے معنی بھی نہیں کر پاتے, اور پوری دنیا والوں کو کیا کہتے ہیں, یہ مستلزمتاً کے معنی کر کے بھی کوئی محقق نہیں بن جاتا. میں یہ آپ کو یہ سمجھے کہ بھئی مستلزمتاً کے معنی کر کے یا آپ کو معنی بتا کہ ہم اپنے آپ کو محقق سمجھنے لگے, معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں پر علمی اعتراض کرتے ہیں تو ذرا آپ اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا والے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو یہ انداز پسند نہیں ہے. یہ جو تکبر ہے یہ اس مالک کریم کو پسند نہیں ہے. وفوق کل ذی علم علیم. ٹھیک ہے. میں نے وہ ایک ابھی الحمدللہ ایک رسالہ میں نے ترتیب دیا ہے, اس میں 250 سے 300 آیات قرآنیہ میں نے جمع کی ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو کسی نے وہ پوسٹ پہ کمنٹس کیے کہ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی ہے جس کے اندر 1100 آیتیں ہیں صحابہ کرام کی شان میں، تو ہو سکتی ہیں. میں نے اس کو یہی جواب دیا وفوق کل ذی علم علیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو ایک مختصر رسالہ میں شائع کرنا چاہتا تھا 16 صفحات کا، لیکن قرآن عظیم کی جانب جب میں نے توجہ کی تو مجھے وہ 16 صفحات کے بجائے وہ اچھی خاصی وہ آیات مجھے مل گئیں، تو اس لیے وہ کتاب بڑی ہو گئی. میں نے مکمل طور پر اس چیز کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا کہ ہر وہ آیت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں نازل کی گئی ہر آیت کو جمع کیا جائے. ویسے بھی اختصار مطلوب ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں تو کبھی دعویٰ یہ رہا ہی نہیں کہ بھئی ہم جیسا کوئی نہیں ہے، تو بلکہ سچ پوچھیں تو اپنا تو دعویٰ علم بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے چند ایک حروف جو عطا فرمائے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ یہ سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی علم سمندر ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں ہیں. سچ یہ ہے، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم سمندر علم کے قریب بھی نہیں ہیں. علم اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال بعض لوگوں کو چھوٹی موٹی چند ایک باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم چما دیگر نیست، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کریم جل وعلا کو پسند نہیں ہے. تو بہرحال میں مستلزمتن کی بات کر رہا تھا. تو مستلزمتن کا جو فاعل ہے وہ ملزوم ہوگا، مفعول لازم ہوگا. تو معنی کیسے کریں گے؟ بسبب ہونے اس صفت کے ملزوم دیگر صفات کمالیہ کا. ٹھیک ہو گیا. ایک اور قاعدہ یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، یہ سائر اس کے معنی دو طرح کیے جاتے ہیں. اس کے معنی باقی بھی کیے جاتے ہیں، اس کے معنی تمام بھی کیے جاتے ہیں. کیا لفظ سائر اس کے معنی باقی بھی کیے جاتے ہیں، اس کے معنی تمام بھی کیے جاتے ہیں. ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں. ضابطہ یہ ہے کہ سائر کے مضاف الیہ کو دیکھیں، اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں گزر چکا یا نہیں گزرا. میں جنرل ضابطہ بیان کر رہا ہوں یہاں کے لحاظ سے نہیں. سائر کے مضاف الیہ کو دیکھیں، اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں گزر چکا یا نہیں گزر چکا. اگر نہ گزرا ہو تو اب سائر کے معنی تمام، اگر گزر چکا ہو تو سائر کے معنی باقی. یہ ضابطہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سائر کے مضاف الیہ کو دیکھیں گے، اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں گزر چکا یا نہیں گزرا. اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں گزر چکا تو سائر بمعنی باقی، نہیں گزرا تو سائر بمعنی تمام. بات سمجھے؟ یہ ہے ضابطہ، یہ ذہن میں رکھیں اور کہیں بھلے اس کو لکھ لیجئے گا. ایک کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس. جو افادات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حاشیے وغیرہ میں نہیں لکھے ہوتے تو آپ وہ لکھ لیا کریں. اب آپ دیکھیں لسائر الصفات الکمالیہ. اب سائر کا مضاف الیہ صفات کمالیہ. اب صفت کمال پہلے گزری تو ہے رسالت، گزری ہے نہیں گزری؟ ٹھیک ہے. تو جب پہلے گزر چکی ہے، بعض صفات کمالیہ گزر چکی ہیں، اس سے اب سائر بمعنی باقی ہوگا، سائر بمعنی تمام نہیں ہوگا. اس سے میں نے دیگر کے معنی میں کیا. دیگر باقی ایک ہی چیز ہوگی. ٹھیک ہو گیا. معنی کریں. اس کو لازم ہے باقی صفات کمالیہ. توجہ ہے. پھر سوال ہے کہ جس طرح رسالت کو ساری صفات کمالیہ لازم ہیں، اسی طرح نبوت کو بھی ساری صفات کمالیہ لازم ہیں. تو رسالت کے بجائے نبوت کا ذکر کر دیتے، وہ بھی کافی تھا. سوال سمجھے نہیں؟ جس مقصد کے لیے رسالت کا ذکر کیا وہ تو نبوت سے بھی حاصل ہو جاتا، تو نبوت کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ بات آئی ذہن میں؟ یہ سوال اس کا انہوں نے جواب دیا. حاصل جواب یہ بات سمجھنا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رسول ہیں 1,00,000 سے زائد، انبیاء ہیں 300 سے زائد. ٹھیک ہے. جو رسول انبیاء ہیں 1,00,000 سے زائد اور رسول ہیں 300 سے زائد. بات ہے یہ ذہن میں؟ نبی اور رسول کے بیچ نسبت کون سی پائی جاتی ہے؟ گو اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو قول مشہور ہے اس بنیاد پر رسول اور نبی میں نسبت پائی جاتی ہے عموم خصوص مطلق کی. نبی عام مطلق ہے اور رسول اخص مطلق ہے. ہر رسول نبی تو ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا لازم ہے نہیں ہے. ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا لازم نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو جو رسول ہوگا وہ نبی لازمی طور پہ ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا اس کا رسول ہونا ضروری
اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف نبوت کا ذکر کیا جاتا تو باقی جو اوصاف کمالیہ ہیں، صفات کمالیہ ہیں، ان کا تو ذکر ضمنی طور پہ آ جاتا، لیکن وصف رسالت کا نہ آتا، کیونکہ وصف رسالت اوپر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ وصف رسالت اوپر ہے. تو اب اس نے وصف رسالت ذکر کیا، باقی صفات کمالیہ بھی آگے، وصف نبوت بھی آگے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. باوجود اس کے کہ اس میں تصریح ہے، یہ ما بھی مبین ہے اور من بیانیہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کی. اب سوال کر سکتے ہیں رسول ہونے کی تصریح سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ رسالت نبوت سے فوق ہے. بات سمجھے نہیں؟ نبوت سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ درجہ رسالت کا ہے. بات آئی آپ کی ذہن میں؟ ٹھیک ہے. اب رسالت نبوت سے فوق کیسے ہے یہ بیان کر رہے ہیں. رسالت نبوت سے فوق کیوں کیسے ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ نبی کون ہے، رسول کون ہے؟ رسول وہ نبی ہے جس کی جانب نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو. رسول وہ نبی ہے جس کی جانب نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی اور رسول کی تعریفات میں اختلاف ہے. بعض نے کہا نبی وہ ہے کہ جس کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی، چاہے اس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو. توجہ ہے؟ نبی وہ ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی، چاہے اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو. اور رسول وہ ہے جس کی طرف وحی بھی ہوئی اور اسے تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا. ایک تعریف یہ ہے. ایک تعریف یہ کی جاتی ہے کہ نبی وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے وہ انسان ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی تبلیغ احکام کے لیے، لیکن نئی کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے. توجہ ہے؟ اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی تبلیغ احکام کے لیے اور نئی کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے. اب سمجھ رہے بات کو؟ تو تعریفات میں اختلاف ہے، نبی اور رسول کی تعریف میں اختلاف ہے. یہاں پر جو شارع نے جس تعریف کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ نبی وہ انسان ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے تبلیغ احکام کی وحی فرمائی، نئی کتاب اور نئے دین کا ہونا ضروری نہیں ہے. برخلاف کس کے؟ رسول کے. رسول وہ ہے جس کے پاس نئی کتاب اور نئے دین کا ہونا بھی ضروری ہے. نئی کتاب اور نئے دین کا ہونا بھی ضروری ہے. بات سمجھے آپ؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. کیونکہ مرسل وہ نبی ہے جس کی طرف دین اور کتاب بھیجے گئے. بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں آئی؟ کتنے بجے تک ہے پیریڈ؟ اچھا ٹائم زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہدن کل سے انشاءاللہ.